الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حضرات، عزیزان گرامی، قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو ماہ رمضان کی جلوہ گری مبارک ہو۔ آج اس عظیم مہینے کی پہلی شب ہے اور تراویح کا آغاز ہونے والا ہے۔ بلا شبہ رمضان مقدس کی تمام راتیں بڑی عظیم ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی اپنے گھروں میں مکمل توفیق تلاوت اور عبادت عطا فرمائے۔ مسجد میں انشاءاللہ مسجد کے نوجوان حفاظ مختصر انداز میں تلاوت کریں گے، یقینا آپ انہیں سماعت فرمائیں گے۔ ہر روز انشاءاللہ قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تفسیر میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، تاکہ قرآن پاک سے جو ہمارا ربط رہا ہے پوری زندگی میں رمضان مقدس سے میں وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ آج سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی خدمات کو اور طاعتوں کو قبول فرمائے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اور فاتحۃ الکتاب اسے کہا ہے آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ فاتحہ کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، آغاز کے ہوتے ہیں، افتتاح کے ہوتے ہیں۔ چونکہ قرآن عظیم کا آغاز اس مقدس سورت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اور چونکہ نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ ہی سے ہوتا ہے، تلاوتوں کا آغاز، اس لیے بھی اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم کی اس مقدس سورت میں وہ سارے مضامین شامل کر لیے گئے ہیں جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔ صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن یہ 7 آیتیں معانی اور مفاہیم کا ایک بحر ناپیدا کنار ہیں، اور آج تک دنیا سورہ فاتحہ کے مضامین کا احاطہ نہ کر سکی ہے اور نہ کبھی کر سکے گی۔ ان حالات میں وقت کے تنگی کو خیال رکھتے ہوئے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ نام خود آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں اس کو فاتحۃ الکتاب ہی کہا گیا ہے۔ دوسرا نام اس کا ام القرآن ہے، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد، قرآن کے مضامین کا حاصل۔ یہ نام بھی آقائے دو جہاں نے عطا فرمایا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اس کا تیسرا نام سبع مثانی ہے۔ یہ 7 آیتوں میں مشتمل ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور صورتیں آپ کو اختیار ہے جو چاہیں پڑھ لیں نماز میں،
لیکن سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ کم از کم ایک نماز 2 رکعت پہ مشتمل ہوتی ہے، اس لیے ایک مختصر نماز ختم کرنے کے لیے بھی کم از کم 2 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ اس لیے یہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی بھی ہے، اور اس سورت نے اپنے نزول سے مدینہ طیبہ کو بھی نوازا ہے، مدنی بھی ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ الحمد ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حمد کا طریقہ خود عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ یہ کتاب کے تمام مضامین کا خلاصہ اور اصل ہے۔ قرآن عظیم میں کوئی بھی ایسا مضمون نہیں ہے جو اس مقدس سورت کے اندر اس کی طرف اشارہ نہ پایا جاتا ہو۔ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پورا قرآن عظیم سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اگر میں بسم اللہ کے بے کی تشریح کروں تو 60 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے۔ یہ باب مدینۃ العلم مولا کائنات علی مرتضیٰ کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کو ارباب دانش و تفسیر نے اپنے اپنے بساط علم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لاکھوں صفحات لکھنے کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ کے مقدس کلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ۔ آپ ذرا سوچیں، قرآن عظیم میں اللہ کی حمد کثرت سے بیان کی گئی، کئی سبوح قدوس کے ذریعے سے، کئی حمید کے ذریعے سے۔ مکمل نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد الہی پر مشتمل ہیں، اور ظاہر ہے کہ تنہا سورہ فاتحہ جو ہے ان تمام محامد و محاسن کی جامع ہے جو قرآن عظیم کے اندر سینکڑوں آیات کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا گویا قرآن پاک کی ان تمام آیات کا ذہنی استحضار کر لیتا ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آقا کے اللہ کے 99 نام ہیں، تو تم ان مقدس اور حسین ناموں کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو۔ اللہ جو ہے اس کا ذاتی نام ہے، اور قرآن پاک میں کتنی بار اللہ کا اسم پاک آیا ہے، اس لیے یہ مقدس سورۃ طیبہ اللہ کے ان تمام اسماء مبارکہ اور صفات کی جامع ہے جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ اللہ ساری کائنات کا خالق اور پروردگار ہے، اور اس کی تخلیق اور اس کی ربوبیت کے باب میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کی وہ پرورش فرما رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے رب العالمین کا مقدس صفت دراصل ان تمام آیات کی جامع ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ کی تخلیق، اللہ کی پروردگاری اور اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہے۔ العالمین کا اشارہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا رب ہے۔ عالم کی جمع ہے عالمین، اور عالمین ما سوی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ عالمین کے اندر ہے۔ تو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا پروردگار، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کی تربیت دینے والا، پوری کائنات کو منزل میں کمال تک پہنچانے والا
پروردگار عالم ہے۔ اس لیے رب العالمین ان تمام سینکڑوں آیات مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اسلام کا نظام سزا اور جزا کا نظام ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک حقیقی ہے۔ یوں تو دنیا میں مجازی طور پہ لوگ اپنے کو مالک کہتے ہیں بہت سی چیزوں کا، لیکن حقیقی مالک صرف پروردگار عالم ہے، اور یہ اس کی مالکیت میدان قیامت میں بہت زیادہ نمایاں ہوگی جب مشیت اعلان فرمائے گی، لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے، اور کوئی جواب نہیں ملے گا۔ خود اللہ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، یہ پروردگار عالم ہی کی مالکیت آج ہے۔ دنیا میں تم جو بھی رہے ہو، مگر آج حکومت صرف اللہ کی ہے، اس لیے وہ مالک یوم الدین ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ دین کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو بھی وہاں سزا یا انعام ملے گا یہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے یقیناً کسی بھی حالت میں وہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بندے کی طرف سے کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب صراط مستقیم نے ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے جو اسلام کے نظام زندگی اور آئین حیات سے متعلق ہیں۔ اسلام کا نظام عقیدہ ہو، اسلام کا نظام عبادات ہو، اسلام کا نظام معاشرہ ہو، اسلام کا نظام معیشت ہو، اسلام کا نظام معاش ہو، اسلام کے میں حقوق اللہ کا تصور ہو، یہ سب صراط مستقیم کے اندر داخل ہے۔ مکمل نظام کی نمائندگی کر رہا ہے یہ مقدس لفظ صراط مستقیم۔ اس لیے صراط مستقیم فرما کے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ سورہ فاتحہ دراصل اس پورے نظام زندگی اور آئین حیات کی حامل ہے جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بندہ یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، پروردگار ہے، ہمارا رازق ہے۔ جب خالق تو ہے، مالک تو ہے، پروردگار تو ہے، اور تیری ہی طرف رجوع کرنا ہے، تیرے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو عبادت بھی تیری ہی کریں گے، اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف تو عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیری عبادت کریں۔ عبادت سے متعلق، بندگی سے متعلق، اطاعت سے متعلق جتنی بھی آیات مبارکہ قرآن عظیم کے اندر ہیں، سب کا اشارہ اس مقدس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے۔ گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین اسلام کے پورے نظام عبادات اور اسلام کے نظام معاملات پر حاوی ہے۔ استعانت صرف اللہ سے کی جائے گی، اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی مقدس آیات مبارکہ جو ہیں موجود، یہ سب اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے استعانت طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ جبکہ تمہارا کوئی سہارا نہ ہو۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سہارا دینے والا ہے۔ اس لیے استعانت سے متعلق جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں قرآن عظیم کے اندر، سب کی طرف اشارہ اس مقدس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ قرآن عظیم میں اسی طریقے سے جن اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان اقوام میں انعام یافتہ قومیں بھی ہیں اور وہ قومیں بھی جن پہ عذاب آیا ہے۔ جو انعام یافتہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو عذاب معذب ہیں ان کے لیے بھی، یہ آیت کریمہ اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پہ چلا جس راستے پہ وہ لوگ چلے ہیں جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ منعم علیہم کون ہیں؟
یہ کون لوگ ہیں جن پہ انعام فرمایا گیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ وضاحت فرماتی ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے، اس میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے رضا یافتہ ہیں، وہ اسی چار طبقوں کے اندر موجود ہیں۔ یا تو انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے اس آیت کریمہ میں انعمت علیہم میں سارے انبیاء کرام آ جاتے ہیں۔ گویا قرآن پاک نبوت اور رسالت کے باب میں جو آیات مبارکہ ہیں، ان تمام آیتوں کی جامع یہ آیت کریمہ ہے انعمت علیہم، نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن پر عذاب ہوا ہے، وہ قومیں، ان کا تذکرہ بھی قرآن عظیم کے اندر موجود ہے، اس لیے ان قوموں کا تذکرہ بھی دراصل اسی آیت کریمہ کی طرف کے اندر ہے، اور یہ آیت کریمہ ان اقوام کے تذکرے کی جامع ہے جن پر اللہ نے عذاب فرمایا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں، تو گمراہ طبقوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں گمراہ طبقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ ام الکتاب کا حقیقی مفہوم ہے کہ قرآن پاک دراصل ان تمام مضامین جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، سورہ فاتحہ اس کی جامع ہے۔ 7 آیتیں ہیں لیکن لاکھوں مضامین کو اس مقدس چند آیتوں نے اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ یہ کلام پاک کی بلاغت ہے کہ اتنے مضامین کو اس مقدس سورۃ طیبہ کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الغافیہ ہے، اس لیے کہ یہ سورت ہر نماز میں مکمل پڑھی جاتی ہے، اور سورتوں میں کا کچھ حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ نہیں بلکہ پوری 7 آیتوں کو ہر نماز کے اندر پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ پر فرض ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، واجب ہے، اور اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو امام آپ کا وکیل ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ لیکن بہرکیف کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے خالی ہو اور مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ الکافیہ، یہ سورت کافی ہے، یعنی قرآن پاک کی دوسری صورتیں نہ پڑھی جائیں اور سورہ فاتحہ ان کی جگہ پڑھی جائے تو یہ جائز ہے۔ گویا قرآن پاک کی تمام صورتوں کا بدل سورہ فاتحہ بن سکتی ہے، لیکن دوسری کوئی صورت سورہ فاتحہ کا بدل نہیں بن سکتی۔ اس صورت کا نام الشفا ہے۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مریضوں کے اوپر دم کرتے تھے اور ان کو مکمل شفا مل جاتی تھی۔ خود آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کے معمولات میں بھی یہ مقدس ترین سورۃ طیبہ موجود رہی ہے۔ اس کے بارے میں ارباب تحقیق نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، اسے بخار ہے یا اور کوئی تکلیف ہے، اور سورہ فاتحہ کم از کم 3 بار پڑھ کر کے دم کر لے اپنے اوپر یا پانی میں پھونک کر کے پی جائے تو انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی۔ وہ امراض جو باضابطہ ناقابل علاج ہیں، باضابطہ ان کے بارے میں بعض ارباب تحقیق نے یہ فرمایا ہے کہ نماز فجر کی سنت پڑھ کر کے اور نماز فجر کے فرض سے پہلے 41 ٹائم 41 مرتبہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں اور پھر اسے پانی میں دم کر کے پی لیں تو یقیناً آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ صورت و شفا صرف جسمانی امراض کے لیے نہیں ہے بلکہ روحانی امراض کے لیے بھی ہے۔ انسان اگر بیماریوں مبتلا ہے، روحانی بیماریوں میں غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور اس سورہ طیبہ کو پڑھ کر کے اپنے کو پاکیزہ اور باوقار راستے پہ چلنا چاہے تو اللہ اس کو
روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے وہ شافی مطلق ہے، اور اس نے صورت شفا اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ بندہ اس صورت کے ذریعے سے اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کر لے۔ اس صورت کا نام صورت الصلاۃ ہے، نماز کی صورت، اس لیے کہ یہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور کوئی بھی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اس صورت کا نام صورت الدعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس صورت میں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ تم میری بارگاہ میں کس طرح حاضر ہو، کس طرح دعا کرو۔ پہلے میری حمد بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، میری بزرگی کا اعتراف کرو، اور پھر اس کے بعد اس بات کا اعتراف کرو کہ ایک یوم جزا ہے جہاں تمہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنی بندگی کا اعتراف کرو کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرتا ہوں، تیرے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے بعد تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو اللہ تمہاری دعائیں یقیناً قبول فرما لے گا۔ یہ ترتیب جو ہے سورہ فاتحہ کی، یہ دراصل ہماری دعاؤں کے لیے بھی ترتیب ہے، اس لیے اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، آقائے دو جہاں نے اس وقت انہیں آواز دی جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آواز رسول سنی، مگر جلدی نماز ختم کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے بلایا تھا، تم حاضر نہیں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی ہے، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب رسول تمہیں آواز دیں تو فوراً تم اس کا جواب دو، تو تمہیں نماز کی حالت میں آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو ان کا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا تم کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ تو کہا ام الکتاب۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ سورت ہے کہ اس سے بہتر سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ زبور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ایک خاص سورت ہے جو صرف قرآن پاک کے اندر نازل ہوئی اور امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی عظمت خود بیان فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے شانے پر دست کرم رکھا اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا کہ جس کا جواب توریت و انجیل میں نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس سورت کا تذکرہ فرمایا۔ اس طرح سے بہت سی احادیث مبارکہ اس سورت کی عظمت اور سورت کے وقار کی گواہی دیتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورت الکنز ہے۔ سورت الکنز کے معنی ہوتے ہیں خزانے کے، یعنی یہ مضامین کا ایک لامتناہی سمندر ہے اور اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک بندے کو جس کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، اب آئیے مختصر سا ترجمہ میں سورہ فاتحہ کا پیش کر دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ ہم کائنات کی ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے آسمان کو دیکھا، ستاروں کی انجمن دیکھی، اس کی تعریف کی۔ ہم نے شفق کا حسن دیکھا، اس کی تعریف کی۔ ہم نے افق کا جمال دیکھا، اس کی تعریف کی۔ دریاؤں کی روانی دیکھی، اس کی تعریف کی۔ ہم نے پھولوں اور گلستانوں میں نکھتیں دیکھی، اس کی تعریف کی۔ ہم نے ہر حسن کی تعریف کی، ہر خوبی کی تعریف کی، ہم نے ہر جمال کی تعریف کی، اور اللہ فرماتا ہے تمام تعریف صرف اللہ کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم غیر اللہ کی تعریف کر کے، مخلوقات کی تعریف کر کے کہیں شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب شارحین قرآن اور محسنین نے یہ دیا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہے ساری کائنات کا۔ تم جس کی تعریف کرو گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ مصنوع کی تعریف خالق کی تعریف ہوتی ہے، مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہوتی ہے، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے، بنی ہوئی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر تم کائنات میں کسی بھی حسن و جمال کا، کسی خوبی کا تذکرہ کرو گے
تو اللہ کی تعریف ہوگی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کائنات کی ہر چیز کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، تو سرور کائنات جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، جو حسن کائنات ہیں، جو آبروئے کائنات ہیں، اور جن سے بہتر کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو سکے گا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، تو کیا ان کی تعریف کرنا خدائے وحید القدس کی تعریف نہیں ہوگی؟ حضرات گرامی، اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ عالم یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوبی ملتی ہے، جب بھی کوئی انعام ملتا ہے، جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے، جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، گویا کہ ہم اللہ کے ہم بیان کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے کہا الحمدللہ۔ آپ کو شفا مل گئی، ہم نے کہا الحمدللہ۔ تو ہر خوبی کے بعد ہم اللہ کے حمد بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو بھی میسر آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، جو بھی عطا فرماتا ہے اللہ ہی کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ سے آپ کا حال پوچھے کہ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، تو یہ مت کہیے آئی ایم فائن، کہیے الحمدللہ آئی ایم فائن۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بہتر ہوں۔ الحمدللہ ضرور کہیے، اس لیے کہ آپ کی بہتری، آپ کی کامیابی، آپ کی نجات، آپ کی صحت، آپ کی تمام صلاحیتیں خدا کی حمد سے وابستہ ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بہت سی صفات مبارکہ ہیں، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، ستار اور غفار بھی ہے، لیکن اب حمد کے ساتھ اس نے اپنے ذاتی نام کا تذکرہ کیا۔ اللہ اس کا صفاتی نام نہیں ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اور بقیہ سارے صفاتی نام ہے۔ رحمان صفاتی نام ہے، اسی طرح رحیم اس کی صفت مبارکہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنا ذاتی نام کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جو تمام کمال کی جامع ہے۔ اللہ کی تعریف یہ ہے المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ وہ ہے جو کمال کی تمام صفتوں کا جامع ہو۔ حضرات گرامی، اللہ کی تعریف کیوں ہے؟ کیوں آپ اللہ کی تعریف کریں گے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی ایک ربط ہے ہر جملے کے اندر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات پروردگار ہے، خالق ہے، مکمل کرنے والا ہے، ترقی عطا فرمانے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ جب رب العالمین وہ ہے تو عالمین کو بھی تعریف اسی کرنی چاہیے، اسی کی ہم بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے الحمدللہ، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ رب العالمین ہے، کائنات کا پروردگار ہے، کائنات کا پلنے والا ہے، پالنے والا ہے، کائنات معاف کیجیے، کائنات کا پالنے والا ہے، کائنات کو روزی دینے والا ہے۔ اور کیسا رب العالمین ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ قدرت نہ رکھی ہو۔ اب آپ پرندوں کو دیکھیے، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آسودہ ہو کے آتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھیے، کون روزی دیتا ہے؟ اور خلاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں کو دیکھیے، وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی روزی حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ روزی کون دے رہا ہے؟ دریا کی مچھلیوں کو، پہاڑوں کے اندر پوشیدہ مخلوق کو، اور زمین پہ پھیلے ہوئے چوپایوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو کون روزی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو درختوں کو پالتا ہے؟ وہ کون ہے جو کائنات کی تمام چیزوں کی پرورش فرما رہا ہے؟ وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب ہے، تمام پروردگار، تمام ہر شے کا رب ہے۔ اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے جو کائنات کو پال رہا ہے، جو کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ رب العالمین کیوں ہے؟ بعض معتزلہ وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا بندے کے لیے اس کے خیر کا کام کرنا یہ اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے۔ وہ کیوں پال رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بے پناہ مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ رحیم اللہ کی صفت ایسی ہے جو غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، خود سرکار دو عالم کے لیے مشیت نے استعمال فرمایا ہے۔ انہیں رؤوف و رحیم کہا ہے قرآن عظیم کے اندر۔ اس لیے رحمان اس کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور رحمان کے معنی ہوتے ہیں رحمت کی تمام عظمتوں کو جو سمیٹے ہوئے ہو،
جس کی ذات میں رحمت کا جس کی ذات نے رحمت کا احاطہ کر لیا ہو. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی ذات نے رحمت کا احاطہ کر رکھا ہو. یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اس لیے صرف وہی رحمان ہے. بعض لوگ اپنے بچوں کا نام رحمان رکھتے ہیں، یہ بہت غلط ہے. اگر کسی کا نام رحمان ہے تو خدا را ایسا مت کریں، اسے عبد الرحمان کہیں. رحمان کا بندہ، رحمان اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ نام کسی بھی شکل میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو رہا ہے تو غلطی ہے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. جیسے آپ کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں، عبداللہ کہیں گے، ایسی آپ کسی کو تنہا رحمان بھی نہیں سکتے ہیں، عبد الرحمان کہنا ہوگا. یہ اللہ کی صفت خاص ہے جو رحمان و رحیم ہے. ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کو اپنی رحمت سے پال رہا ہے، اپنے کرم سے پال رہا ہے، اپنی عنایت سے پال رہا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو اگر پرورش کرتی ہے تو اللہ کی بخشی ہوئی اس رحمت کے سہارے جو ماں کے دل کے اندر ہے. ایک چڑیا اگر اپنے بچوں کے دل کے منہ میں دانا ڈالتی ہے تو بھی اس لیے کہ اس ننھے سے دل کے اندر اللہ نے رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے. ایک مچھلی اگر دریاؤں کی موجوں میں اپنے بچوں کو لے کر کے باضابطہ حلقہ بنائے ہوتی ہے تو بھی اسی اللہ کی رحمت کی بنیاد پر. ایک مرغی کا بچہ اگر چیل لے کے اڑے تو چیل 40 فٹ تک چیختی ہوئی جاتی ہے. یہ ممتا کا جذبہ اس ننھی سی مخلوق کے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ پروردگار جو رحمان الرحیم ہے. اس نے اپنی رحمانیت کا پرتو ڈالا کائنات پہ اور کائنات کی پرورش ہو گئی. ماں کے شکم جس میں بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، یہ بھی رحمت ہی سے مستحق ہے. اور یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور آج سے رحمت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. اس لیے براہ کرم ہر وقت آپ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں. اے اللہ تو بخش دے، تو رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے اللہ کی رحمت کو پہ بھروسہ کر کے گناہوں کا ارتکاب کرے کہ چلو ٹھیک ہے وہ تو رحمان اور رحیم ہے اس لیے ہم گناہ کریں تو بخشے ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہے. الاسلام و بین الایمان و بین الخوف والرجا، ایمان امید اور بیم کے درمیان میں رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمت طلب بھی کرتے رہو لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی بنیاد پر تمہیں پکڑ لیا جائے. اس لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ رحمان و رحیم ہے مگر جزا کا اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. اس کی رحمت کا سہارا بھی مانگو، اس کی رحمت کے طلبگار بھی رہو، اس کی رحمت کی امید بھی کرو، لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہو. اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں انسانوں کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دی جائے گی. ایاک نعبد، جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے تو بندہ بے ساختہ خدا کی بارگاہ میں جھک گیا، اور اللہ نے اسے تعلیم دی کہ تم یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اگر کسی اور سے مدد چاہیں گے تو وہ بھی تیری ہی عطا ہوگی اور تیری ہی بخشش ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات میں آپ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ مدد جو ہے اس کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہے. اللہ ہی دیتا ہے، تب کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، تب آپ کی کوئی مدد کرتا ہے، تب آپ کو کوئی سہارا دیتا ہے. انبیاء کرام نے دعا کی ہے من انصاری اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ کسی سے یہ کہہ کر کے مدد طلب کرنا کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے اور اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو کسی مدد کرتا ہے وہ، تو یہ جائز بھی ہے، ناجائز نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. عبادت انتہائی تذلل انفعال کا نام ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے. بندگی صرف اللہ کی جائے گی. معبودان باطل کو یقیناً ٹھوکر لگائی جائے گی. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم خدا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جب ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ شبہ پیدا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں گمراہ کر دے، غلط راستے پہ ڈال دے اور ہم عبادت کر رہے ہوں اور وہ عبادت نہ ہو.
ہم بندگی کا دعویٰ کر رہے ہوں اور بندگی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان قیامت میں ہمارے اعمال ریاکاری کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ اس لیے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری عبادت ضرور کرتے ہیں اور کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں مولا، مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کہا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ نے کنز الایمان کا ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کی ہدایت کے مطابق سیدھا راستہ تو دیکھ لیا ہے، مگر تو ہمیں منزل تک پہنچا دے، دکھانے والا راستہ دکھا دے اور پھر آگے آپ بھٹک سکتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا یہ گلی کہاں جاتی ہے، میں نے بتا دیا اور آپ آگے جا کے بھٹک گئے، لیکن جب میں آپ کے ساتھ ہوں گا تو یقیناً آپ نہیں بھٹکیں گے۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ راستہ ہم نے دیکھا ہے مگر اپنی مشیت کو ہمارے ساتھ کر دے تاکہ ہم کہیں بھٹکنے نہ پائیں، ہمیں منزل تک پہنچا دیں۔ اس لیے امام اہل سنت ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور آپ جانتے ہیں ہدایت کے حوالے سے یہ دو اصطلاحات موجود ہیں، اراد الطریق و ایصال المطلوب، راستہ دکھا دینا اور منزل تک پہنچا دینا۔ ہمارے امام نے اہدنا کا ترجمہ چلا کر کے یہ بتایا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت ہی منزل تک پہنچائے گی، تمہارے مقصد سے تمہیں ہمکنار کرے گی۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شبہ پیدا ہو کہ ہر قوم یہ دعویٰ کرتی ہے، ہر طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے، بہت سے فرقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا راستہ صراط مستقیم ہے، تو ہم کیسے جانیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کے لیے ایک معیار عطا فرما دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قوم یہ کہتی ہے ہم انعام والے ہیں، ہم انعام یافتہ ہیں، تو مشیت نے یہ بھی طے کر دیا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ یہ چار جماعتیں ہیں، انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت جو انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، شہداء کی جماعت اللہ کے راستے میں جان دینے والے، اور صالحین کی جماعت نیک اعمال کرنے والے۔ یہی چار طبقے ہیں کہ جن کے اندر صراط مستقیم اور انعام محدود ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی انعام یافتہ ہونا چاہے تو ان لوگوں کے راستے پہ چلے جو انبیاء کا راستہ ہو، جو صدیقین کا راستہ ہو، جو شہداء کا راستہ ہو اور جو صالحین کا راستہ ہو، تب تو نجات پائے گا، ورنہ بھٹک سکتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ بھی دیکھیے کہ دنیا میں وہ قومیں گزری ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ قومیں بھی ہیں جن پہ اللہ نے عذاب کیا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی دعا میں شامل کر دیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ان قوموں کے راستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہو گئے اور تیرا ان پہ عذاب نازل ہوا۔ ہم گمراہوں کے راستے پہ نہیں بلکہ ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔